صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وآل الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي ولن يفترقا حتى يرد علي الحوض. سیرت معصومین اور سیرت معصومین کی روشنی میں ہماری زندگی اس عنوان سے سلسلہ گفتگو ماہ مبارک کے آغاز سے جاری رہتے ہوئے ان تاریخوں تک پہنچا ہے جو مولا متقیان امیر المومنین امام المتقین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کی شہادت کی تاریخیں ہیں. 19 رمضان المبارک ہے آج. پروردگار عالم ہماری قیامت تک کی ہدایت کے انتظام کے لیے اسی طرح سے اہتمام کرتا ہے جیسا اہتمام اس نے دین کے پیغام کو پہنچانے کے لیے کیا، اور محافظین دین کا تعین بھی اسی نظام کے تحت اسی کی جانب سے ہوا جس نظام کے تحت انبیاء و مرسلین آئے تھے. مالک نے ان صاحبان کردار کو ساری دنیا کی مخالفت کے باوجود وہ زندگی دی، وہ کمالات دیے، اور پھر انہوں نے ان کمالات کے بنیاد پر آنے والی ذمہ داریوں کو اس طرح سے ادا کیا کہ ہم اور آپ اس زمین پر اگر اچھائی کے راستے پر چلتے ہیں اور چلنے کی کوشش کرتے ہیں اور برائی کے راستے سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں اور معاشرے میں اچھے انسان بھی اگر سمجھے جاتے ہیں، تب بھی زیادہ سے زیادہ قابل توجہ بات عرض کر رہا ہوں، تب بھی زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں کے درمیان قابل اعتماد بنتے ہیں. جو چاہنے والے ہیں، جو پہچاننے والے ہیں، جو تعلقات والے ہیں، جو رشتے والے ہیں، جو علاقے والے ہیں، جن سے کوئی نہ کوئی تعلق ہے، ان کا اعتماد حاصل ہو پاتا ہے. محلے میں ایک بزرگ ہوتا ہے، وہ محترم ہوتا ہے، سب اس کو عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، لیکن کون؟ جو اس کا دشمن نہ ہو. یعنی ہماری نگاہ میں بڑے سے بڑا آدمی اور اونچے سے اونچا آدمی صرف اعتماد کرتا ہے تو دوست پر اعتماد کرتا ہے، یا اس کو الٹ کے کہوں کہ کامیاب ترین انسان، معتبر ترین انسان اگر دنیا میں اپنی حیثیت منوا بھی لیتا ہے تو دوستوں کا اعتماد حاصل کرتا ہے. دشمنوں کا اعتماد کسی کو حاصل نہیں ہو پاتا. مگر معصومین کے کردار وہ کردار ہیں
جن کے سردار امیر المومنین علیہ السلام ہیں، کہ جہاں وہ اعلیٰ کردار ہے اخلاقی لحاظ سے، ایمانی لحاظ سے، سیرت و کردار کی طہارت کے لحاظ سے، احکام خدا کی پابندی کے لحاظ سے، شریعت کے پاس و لحاظ کے لحاظ سے، رضائے پروردگار کو سامنے رکھ کے جینے کے لحاظ سے وہ کامل، وہ مکمل اور وہ بھرپور کردار ہے کہ یہاں صرف دوستوں کو ان پر اعتماد نہیں ہے، دشمنوں کو بھی ان پر اعتماد ہے۔ میں اس کے چند نمونے آپ حضرات کی خدمت میں کروں۔ یہ معصومین کی معجزاتی زندگی کا ایک پہلو یہ بھی ہے، کل میں نے عرض کیا تھا کہ ان کی پوری زندگی معجزہ، ان کی پوری زندگی کے ہر پہلو پہ نظر ڈالیں گے تو معجزہ محسوس ہوگا۔ میں نے کل آپ کی خدمت میں بار بار کہا ہے کہ ساری رات جس گھر کے سے تکبیروں کی آوازیں آتی ہوں، اس گھر میں صبح جو دروازہ کھلے تو کوئی سخاوت، کوئی سائل واپس نہ جانے پائے، اس کی امید نہیں لگائی جاتی۔ جو مسلے بچھا کے مسجدوں میں بیٹھ جاتے ہیں ان کے لیے خیال نہیں ہوتا کہ وہ مرد میدان بھی ہوں گے۔ یہ کردار صرف وہاں دکھائی دیتا ہے۔ اور ایک جملہ جو کل آپ سے نہیں کہا تھا، آج کہنا چاہتا ہوں میرے عزیزوں، اس دنیا میں بڑی بڑی شخصیتیں پائی جاتی ہیں جن سے ہم واقف ہیں اور جن کو ہم پہچانتے ہیں، ہر فیلڈ کی شخصیتیں۔ فلسفے کے بڑے بڑے نام، افلاطون، سقراط، بقراط بھی بیچارہ فلسفی تھا، اس کا فلسفہ تو کسی نے نہیں پڑھا، لیکن ہمارے درمیان جب کوئی زیادہ قابلیت کی باتیں کرتا ہے تو اس سے ہی کہتے ہیں کہ بھائی بقراطی مت کیجئے۔ اب پتہ نہیں بیچارے بقراط نے کیا لکھا تھا، وہ تو کسی کو نہیں معلوم۔ تو فلسفے کی بحث میں جائیے، بڑے بڑے نام، جغرافی میں، جس فیلڈ میں دنیا کی چلا جائے، عبادت میں، ریاضت میں، شجاعت میں، بڑے بڑے نام آپ کو ملیں گے۔ لیکن میرے عزیزوں، ہر فیلڈ کے یہ بڑے نام کسی ایک دور کے بڑے نام ہوتے ہیں، ان کا اپنا ایک زمانہ ہوتا ہے، ان کا ایک دور ہوتا ہے، اس دور میں وہ نام بڑا نام ہوتا ہے، اس کے بعد وہ دور ختم ہوتا ہے تو ان کی بڑائی بھی وہیں رک جاتی ہے، اس سے بڑا کوئی سامنے آ جاتا ہے۔ آپ سائنسٹسٹ زیادہ تر حضرات یہاں جدید لوگ کے بڑے لکھے بیٹھے ہیں، مجھے تو ان سائنسدانوں کے نام بھی یاد نہیں ہے، دماغ میں موجود نہیں ہے، چاہے میں نے پڑھنے کی کوشش بھی کی ہو، لیکن میرے عزیزوں روز ایک نئی تحقیق ہوتی ہے، روز ایک ریسرچ ہوتی ہے۔ تو جو پچھلا نظریہ دینے والا اس وقت کی سب سے بڑی شخصیت تھا وہ پیچھے چلا جاتا ہے، کوئی بڑی نئی شخصیت سامنے آ جاتی ہے، پچھلے نام بھول جاتے ہیں۔ یعنی ہر فن میں اور ہر ہنر میں اور ہر کمال میں آدمی بلندی پہ اگر آخری پہنچ بھی جائے، اگرچہ کوئی آخری بلندی پہ نہیں پہنچتا، ہر بلندی کے بعد دوسرا اس سے اگلی بلندی پہ آنے۔ ابھی آپ کے درمیان یہاں آج کل کھیل ہو رہے ہیں، اس میں بھی کیا رول آتا؟ ریکارڈ توڑا، ریکارڈ توڑا، ریکارڈ توڑا۔ یعنی پچھلی 5 سال پہلے والے گیم میں انہوں نے جہاں بلندی پائی تھی، اب یہ اس سے بچے بھی سمجھ جائے اس مثال کو، اور نہیں کوئی ریکارڈ توڑنے والی باتیں نہیں، لیول میں بے ایمانی میں ریکارڈ توڑا، وقت کی بربادی میں ریکارڈ توڑا، پیسے کے تباہی میں ریکارڈ توڑا، معقول کاموں سے خود بھی نکل کے آئے، زندگی لیو لائف میں لگائی، دوسروں کو بھی کام سے الجھا کے لاکھوں لوگوں کو بٹھا دیا تاکہ اتنی دیر وہ نہ کچھ پیدا کریں، نہ کوئی کام کریں، نہ کوئی سوچیں، بس ٹی وی کے آگے بیٹھ کے اپنی فکر کو، اپنی عقل کو، اپنے شعور کو، اپنے وقت کو، اپنی صلاحیت کو برباد کرتے رہیں۔ تو انہوں نے برباد کرنے کا ریکارڈ توڑا۔ اونچی چھلانگ کون کتنی لگا رہا؟ کہ جتنی اونچی تم نے لگائی تھی اس سے اونچی لگائیں گے تاکہ شیطان کا پرچم اور اونچا ہو جائے۔ تو یہ ریکارڈ جو توڑ رہے ہیں یہ کسی خدمت خلق میں نہیں توڑ رہے ہیں، یہ بیماروں کے علاج کے ریکارڈ نہیں توڑ رہے ہیں، یہ کسی دوا کے اور بہتر ایڈیشن کے لانے کا ریکارڈ نہیں توڑ رہے ہیں، یہ کسی مشین کو اور اچھا بنانے کا ریکارڈ نہیں توڑ رہے ہیں جو خدمت خلق کا ریکارڈ ہو۔ یہ تو لہو لعب میں لوگوں کے وقت برباد کرنے کا ریکارڈ توڑ رہے ہیں۔ 11 آدمی خالی کرکٹ میں نہیں کھیلتے ہیں، ہماری پوری قوم جو کروڑوں نہیں اربوں میں ہے اتنی دیر اپنا وقت برباد کرتی جتنی دیر انڈیا پاکستان کے درمیان جہاد ہوتا ہے۔ تو میرے عزیزوں یہ تو ریکارڈ میں نے مثال صرف اس لیے دی کہ دیکھیے یہاں بھی جب ایک شخصیت آتی ہے لوگ اسے بھول کے، محمد علی قلعے آئے تھے، ابھی تھوبڑا لٹکائے بیٹھے تھے، حکم خدا کی خلاف ورزی نتیجہ ہونا ہی یہی ہے۔ اللہ کہاں اجازت دیتا ہے؟ ولا
तुल्कू बिअयदीकुम मिनत तहलुका, अपने आप को हलाकत में मत डालो। उस खेल को खेल कहा ही नहीं जा सकता है जो जान के खतरा बन जाए या सेहत का खतरा बन जाए। वो खालिक तो इतना मेहरबान है, ये रोजा आप रखे बैठे हैं, जरा से बुखार आ जाएगा, कल से रोजा नहीं रखना। और वहां खोपड़ी तोड़ तोड़ के, जबड़े तोड़ तोड़ के कहा जा रहा खेल हो रहा है, ये इंसानियत की पहचान बताई जा रही। खैर मेरी गुफ्तगू इससे चली जाएगी, जो बात कह रहा था वो रह जाएगी। एक सलावत भेजें ताकि मैं पलट हूं। मैंने कहना ये चाहा था कि हर कल कही थी एक बात के हर फन में अपनी एक ऊंचाई पर जाके आदमी रुक जाता है, दूसरा उससे आगे बुलंदियों पे चला जाता है, और वो भी एक में। मगर अहले बैत वो है कि जो किसी एक हुनर में, किसी एक कमाल में, किसी एक खूबी में नहीं, हर खूबी में ये अपनी आखिरी बुलंदियों पे दिखाई देते हैं। वाकयात आपके सामने है, उनके पेश करने का वक्त ही नहीं है। घड़ी की सुई मेरे लिए बहुत तेज चलती है, आपके लिए बहुत सुस्त चलती है। लोगों को जो आदत पड़ी कि 8:30 बजे घर से निकलेंगे, तो आदत बदलती नहीं मेरे अजीजों। जब आपने रमजान शुरू किया था तो आप रोजा 9:30 बजे खोलते थे, अब 9 बजे खोल रहे हैं, 9 से भी पहले आ रहे हैं। फिर कहेंगे मौलाना अजान का वक्त हो जाता है, मजलिस पढ़ते रहते हैं। फिर कहेंगे मसाइब नहीं पढ़ते, तो क्या क्या पढ़ दूं 20 मिनट में। मेरे अजीजों, हर कमाल में आखिरी बुलंदी पर एक खूबी जो कल मैंने अर्ज की थी। दूसरी बात, हर शख्सियत एक दौर के, आज मोहम्मद अली किले को कोई गुजर गया जमाना, गुजर गया जमाना, हर फील्ड में जमाना गुजर जाता है लोगों का। बस मैंने बहुत वक्त ले लिया जुमला कहने के लिए। जुमला आप मुतवज्जे हैं तो आपकी खिदमत में रख दूं, पेश कर दूं। मेरे अजीजों, दुनिया वाले वो होते हैं जो किसी एक कमाल में एक मंजिल पे जाके रुक जाते हैं। मोहम्मद वाले मोहम्मद वो हैं जो हर कमाल में आखिरी मंजिल पर दिखाई देते हैं। दुनिया वाले होते हैं जिनका कमाल, जिनकी शख्सियत किसी एक दौर की शख्सियत होती है, लेकिन मोहम्मद वाले मोहम्मद वो हैं जिनकी शख्सियत हर दौर की जिंदा शख्सियत होती है। 14 सदियों पहले भी अली की जरूरत थी, आज 14 सदियों बाद भी अली की जरूरत है। इनका किरदार ऐसा है, इनकी शख्सियत ऐसी है, इनकी अजमतें ऐसी हैं कि दोस्त नहीं दुश्मन भी इन पे एतमाद करते हैं। मैंने सीरत का रुख आपके सामने इसलिए रखा है कि मुझे बहरहाल आपकी खिदमत में कहना है कि खाली उनके कमालात को देख के दिल को खुश नहीं करना है, अपनी जिंदगी में उसकी रोशनी लाना है। तो उनकी सीरत का एक पैगाम यह है कि उनका किरदार इतना मजबूत, उनकी जबान का इतना भरोसा, उनके कौल में इतना एतमाद, उनके हुक्म खुदा के पाबंद होने पर इतना यकीन, उन्हें रिदायत परवरदिगार की फिक्रमंदी है उनके दिलो दिमाग में, जिस पर दुनिया कभी कब्जा नहीं कर सकती, हुकूमत की लालच भी इस पे कब्जा नहीं कर सकती, दौलत की हवस भी इस पे कब्जा नहीं कर सकती। वो है जो कह रहे हैं कि अगर मुझे ये कूफे का दारुल सल्तनत नहीं, ये ममलकत इस्लामी नहीं, अगर पूरी कायनात में जो अकाली में सबा है, 7 कायनातें जो हैं, अगर इनकी हुकूमत भी मुझे दे दी जाए और मुझसे कहा जाए कि चींटी के मुंह में जो एक बारीक सा पर का छोटा से टुकड़ा है, मैं जुल्म के साथ उसे छीन लूं, तो मैं ऐसा करने वाला नहीं। इतना मजबूत किरदार के दुश्मन सिर्फ उन पर एतमाद नहीं करते, अपने मंसूबे उन पर बनाते हैं, उन पर एतमाद करके। तारीख आपकी निगाहों के सामने है, बात तशरीह से मुझे न कहना पड़े, इंशाअल्लाह आप मुतवज्जे हो जाएंगे। पैगंबर के बाद, वफात पैगंबर के बाद खिलाफत जिन हाथों में पहुंच गई, जिस तरह पहुंच गई वो आपके इल्म में। फिर उसके बाद दूसरे हाकिम को पहले हाकिम ने जिस तरह मुअय्यन किया वो भी इल्म में। थोड़े से मदीने के लोग बैठे, एक शख्सियत को मुंतखब कर लिया गया और फिर सबसे बजोर उसको मनवा लिया गया। उसके बाद दूसरे में थोड़े से लोग भी नहीं बैठे, जाने वाले ने किसी और को अपनी जगह अपॉइंट कर दिया। फिर जो तीसरी मंजिल आ रही है, अब दूसरे हाकिम दुनिया में दर्ज किया कि सिर्फ एतमाद नहीं, एतमाद करके मंसूबा बंदी। मेरे अजीजों, हम आप अपने दोस्तों पे एतमाद करके भी कोई बहुत बड़ा मंसूबा नहीं बना पाते। छोटे छोटे, चलो आज मजलिस में चलना है, कह दिया है भाई गाड़ी लेके आएंगे, बैठे भी हैं, पता नहीं वक्त पे आएंगे कि नहीं आएंगे।
پتہ نہیں مجھے لے جانا بھول جائیں گے کہ یاد رکھیں گے. 100 مسئلے ہیں. مجھے تو روز ہی اس سے دو چار ہونا پڑتا ہے. کسی ایک کو نہیں کہہ رہا ہوں, بہت مومنین ہیں ماشاءاللہ جو زحمت اٹھا رہے ہیں میرے لیے. تو مجھے دھڑکا تو لگ ہی رہتا ہے کہیں بزی ہو کے بھول نہ جائے, کہیں دماغ سے نہ نکل جائے, کہیں وقت پہ تاخیر نہ ہو جائے. اس لیے کہ اگر روز وقت سے آنے والا ایک دن تاخیر سے آتا ہے تو اس سے پوچھا جاتا ہے مولانا لوگ ہی اگر وقت کی پابندی نہیں کریں گے تو کون کرے گا. یہ میں بھی چک چکا ہوں. میں نے ان سے یہ کہا تھا کہ بھائی اتنے دن سے وقت سے آ رہے, یہاں کی بات نہیں ہے, اتنے دن وقت سے پابندی سے آ رہا, آج نہیں آئے تھے وقت پہ, تو آپ کو پوچھنا چاہیے تھا کہاں مر گئے تھے, کہاں ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا, کہاں قتل ہو گئے تھے. آپ کو سوچنا چاہیے تھا روز پابندی سے آنے والا آج کیوں غائب ہو گیا. جو مومنین مجھے روز نماز میں دکھائی دیتے, 2-3 دن نہیں دکھائی دیتے, تو میں سورہ لگانا شروع کر دیتا ہوں. پتہ چلتا ہے کوئی مصیبت نہیں آئی ہے, تھوڑی نعمتیں بڑھ گئی ہیں الحمدللہ, اس لیے مسجد کی حاضری کمزور ہو گئی. ایک صلوات بھیجیے محمد. تو ہم جو منصوبے بناتے ہیں تو اپنے دوستوں پہ بہت آنکھ بن کر کے اعتبار نہیں کرتے. اب اگر میں طے کروں, مثال کے طور پہ میں بادشاہ ہوں اور میں کسی کو اپنی جگہ لانا, آج کل ہمارے ہاں جتنی جمہوریتیں ہیں وہاں جمہوریت تو نام ہے, سب جگہ وہی کھیل ہے. جمہوریت کے نام پر سلطنت چلتی, حکومت چلتی, ایک ہی خاندان منتقل ہو رہا. ہمارے ملکوں میں تو یہی ہو ہی رہا, خاندانوں کی حکومت ہے بنام میں جمہوریت. تو میں نے اپنے بیٹے کو پالا, بیٹی کو پالا, بڑا کیا, اور اب اسے لانا, تو لانے کے لیے تدبیریں کرتے ہیں. اس میں دوست احباب بھی شامل کیے جاتے ہیں. اسے کیسے لانا ہے, کب پارٹی کا صدر بنایا جائے, کب منسٹر بنایا جائے, کب سیکریٹری بنایا جائے, کب وزیر اعظم ہونے کے لائق ہوگا, کب صدر ہونے کے لائق ہوگا. اس میں دوستوں پہ اعتماد بھی ہوتا ہے لیکن ساتھ ساتھ بد اعتمادی بھی چلتی رہتی. تو اس طرح کے بڑے معاملات میں دوستوں پہ بھی دنیا اعتماد کرتے ہوئے گھبراتی. بیٹی کی شادی میں آنکھ بند کر کے کوئی شادی نہیں کر دیتا کہ دوست نے کہہ دیا ٹھیک رشتہ ہے تو کر ڈالا. ادھر ادھر سے پتہ چلانے کی کوشش ہوتی ہے. تو ہم اپنی زندگی کے تھوڑے سے بڑے معاملات میں بھی جن پر اعتماد کرتے ہیں ان پر بھی اعتماد نہیں کرتے. وہ کتنے عظیم کردار کے لوگ ہیں. زندگی کا سب سے بڑے مسئلہ جانے والا کسی کو نظر میں رکھے ہے کہ مجھے اسے بنانا ہے. دوسری حکومت کا حاکم دنیا سے رخصت ہو رہا ہے, تیسرے حاکم کا اسے تعین کرنا, لیکن حالات یہ ہیں کہ اب وصیت سے کام نہیں چلے گا, بات نہیں مانی جائے گی, لہذا کوئی اور تدبیر کرنا. لہذا ایک کمیٹی بنائی ہوئی. تاریخ آپ کے نگاہوں میں ہے, میں تاریخ تفصیل سے پڑھنے کا وقت نہیں رکھتا ہوں. شورا تشکیل پا گئی, چند نام رکھے گئے. ہمارے ہاں بھی الیکشن کرانے کے لیے اصلی صدارت کے ساتھ ساتھ 2-4 اسی پارٹی سے پیسے دے کے کھڑے کر دیے جاتے ہیں. چند نام رکھ دیے گئے. اس میں ایک مولا علی کا نام بھی ہے, اس لیے کہ عوام کی نگاہ میں ان کی دعوے داری اتنی بڑی ہے کہ اگر انہیں شورا کا پارٹ نہ بنایا جائے تو پبلک بگڑ سکتی ہے. اور تدبیر وہ کرنا ہے کہ یہ خود انکار کر دے. دشمن کیسے کردار پر اعتماد کرتا ہے. کہا شورا رکھو, اس میں ذمہ داری رکھ دی کس کون گفتگو کرے گا, کیا بات ہوگی, پوری تاریخ آپ کے سامنے. کہا وہ حاکم ہوگا جو قرآن, اللہ کی کتاب, سنت رسول اور اس کے ساتھ ساتھ جو 2 بزرگ گزر گئے ہیں ان کی سیرت پہ بھی عمل کرے گا. یہ شرط رکھی جائے گی ان سب کے سامنے. جو اس شرط کو مانے گا وہی خلیفہ ہو جائے گا. بتائیے منصوبہ بنانے والا جانتا تھا کہ نہیں کہ کون نہیں مانے گا, کون نہیں مانے گا. یعنی علی کو حکومت تک نہیں پہنچنے دینا ہے اور علی کو شورا کا حصہ بنا کے وہ شرط رکھ دی جاتی ہے جس کے بارے میں پتا ہے کہ علی دین کے حکومت کا قائل ہے, علی اللہ کی کتاب اور سیرت پیغمبر کے علاوہ کسی اور سیرت کو قبول کرنے والے نہیں. یہ اعتماد نہیں ہے تو کیا ہے کہ علی کے کردار پر اعتماد کر کے وہ منصوبہ بنایا جا رہا ہے کہ منصوبہ وہاں پہنچائے کہ علی حکومت تک نہ پہنچ سکے اور وہ حکومت پہ آ جائے جسے ہم لانا چاہتے. یہ دشمن پر اعتماد, دشمن کا اعتماد ہے کہ نہیں؟ تو اتنے عظیم کردار کے ہیں کہ ان پر دنیا اتنا اعتماد کرتی ہے. وقت ختم ہو گیا, نمونے بہت سے ہیں. میں ایک چھوٹا سے نمونہ اور آپ کو سنا دوں. جنگ صفین کی تاریخ آپ پڑھ چکے, سن چکے, سنتے رہتے ہیں. مولا علی کے لشکر نے
جب پہنچا ہے صفین میں تو اس سے پہلے امیر شام کا لشکر پہنچ کے اس نے صفین میں جو پانی کا ذخیرہ تھا اس پہ قبضہ کر لیا. نہج البلاغہ میں خطبہ بھی موجود ہے, تاریخ بھی لکھی ہوئی ہے. امیر شام کے لشکر نے قبضہ کر لیا تھا, پریشانی پیدا ہوئی مولا کے لشکر میں, مولا نے مختصر سا خطبہ دیا. میں نمونہ کیا رکھ رہا ہوں, ایسے عظیم کردار کہ دشمن ان پر اعتماد کرتا اور اطمینان سے زندگی بسر کرتا, منصوبے تیار کرتا ہے, فیصلے لیتا ہے. مولا نے لشکر کو جوش دلایا, حملہ کرو, چھین لو. پانی پہ قبضہ ہو گیا. مولا کو مشورہ بھی دیا گیا کہ جیسے انہوں نے قبضہ کیا اب ہمارے قبضے میں آ گیا, اب انہیں پانی دیں, سب یوں ہی مر جائیں گے, خون نہیں بہے گا. ادھر مولا کی طرف یہ مشورہ دیا جا رہا ہے, ادھر لشکر شام میں پریشانی. ہم نے قبضہ کر کے پانی ان پہ بند کیا تھا, قبضہ ان کا ہو گیا, پانی ہم پہ بند ہو جائے گا, ہم کیا کریں گے, ہمارا کیا ہوگا, پیاسے مر جائیں گے. ایک مرتبہ امیر شام نکلا, کہا نہیں, پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے, اب علی کے لشکر کا قبضہ ہے. نہیں توجہ نہیں دی آپ نے, اب علی کے لشکر کا قبضہ ہے. علی کبھی کسی زندہ پہ پانی بند کرنے والے نہیں ہیں. یہ دشمن کا گفتگو نہیں تھی, دشمن گواہی دے رہا تھا کہ ہم دشمن ہو کے بھی علی کے کردار پہ اعتماد کرتے ہیں. ایک صلوات بھیج دیں محمد و آل محمد. بس 3-4 منٹ مشکل سے میرے خیال سے اذان میں باقی ہے, گھڑی بھی لوگ تیز کر دیتے, میں روزانہ پیچھے کرتا ہوں تاکہ قبل وقت اذان نہ ہو, پھر بھی تیز ہو جاتی ہے. اس لیے کہ جب یہ وقت پہ چلتی ہے تو مومن اس سے آگے چلتے ہیں. خیر سارعوا الی مغفرۃ من ربکم, اللہ کی مغفرت کی طرف جلد بازی کرو, چاہے وقت سے پہلے اذان دے دو لیکن اذان کا ثواب تو لے لو. میرے عزیزوں, اس کردار سے کہ دشمن بھی اعتماد کرے, ہم اس اونچائی پہ نہیں پہنچ سکتے, مانے لیتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے, لیکن میرے عزیزوں کم سے کم اتنا تو ہو کہ دوست اعتماد کریں. اتنا تو ہو ہمارے درمیان کہ دوست اعتماد کریں. ایسا تو نہ ہو کہ ہم 2 آدمی سے گفتگو کر رہے ہوں اور گفتگو کرنے والا جس سے گفتگو کر رہا ہے اس کی طرف کم دیکھے اور داہنے بائیں بار بار مڑ کے دیکھتا رہے, کوئی اور تو نہیں سن رہا. اگر اس مرکز میں ایسی کیفیت ہو, مثال کے طور پر کہ آپ مجھ سے باتیں کر رہے ہیں, کوئی ایسی بات کر رہے ہیں جس کے سلسلے میں اوپر بھروسہ کر رہے ہیں آپ, اس لیے کہ میں آپ کے درمیان کا آدمی نہیں, باہر سے آیا ہوں, میں مقامی چپکلش میں شامل نہیں, سیاست میں شامل نہیں, خاندانوں کا حصہ نہیں, نظریات کا حصہ نہیں. لیکن مجھ سے بات کرتے ہوئے اگر آدمی چوکنا ہو کے بار بار ادھر ادھر دیکھ رہا ہے, بڑے افسوس کی بات ہے عزیزوں کہ مجھے یہاں کی بات نہیں, پورے معاشرے میں یہ تجربہ کرنے کو ملتا ہے کہ ایک مومن آتا ہے اپنی کوئی مشکل بیان کرنے کے لیے مجھ پر اعتماد کر کے, سر پہ امامہ دیکھ کے, لیکن مجھ سے گفتگو کرتے ہوئے مسلسل چوکنا, جیسے ہرن چراگاہ میں چوکنا رہتے ہیں. ذرا سے گھاٹ پہ منہ ڈالا, پھرتا ہے بھائی, دیکھا کہیں کوئی شیر تو نہیں, کوئی بھیڑیا تو نہیں. عزیزوں ہمارے معاشرے کو ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ مومن کو ہر وقت خطرہ ہو کوئی حملہ کر دے گا. نہیں, میں شاید اپنی بات آپ سے نہیں کہہ سکا. مومن سے گفتگو کر رہا ہو تو اسے اطمینان ہونا چاہیے کہ چاروں طرف میرے مومنین ہیں, اگر ان کے کانوں تک پہنچ بھی جائے گی تو اس سے باہر نہیں جائے گی. ہم بعض لفظوں کو بہت محدود کر کے اپنی زندگی میں لے آئے ہیں. امانت کا ایک لفظ ہے ہمارے درمیان. امانت کا مطلب کیا ہے؟ آپ میرے پاس 100 پاؤنڈ رکھوا دیں تو میں وہ واپس کر دوں, یہ ہے امانت. میں نے ملین کی مثال نہیں دی. یہ امانت ہمارے یہاں رہ گئی. بس امانت یہ ہے کہ اگر کچھ مانگ کے لے آئیں تو واپس پہنچا دیں. یہ بھی تو نہیں رہ گئی, یہ بھی نہیں رہ گئی. آپ جاتے وقت میرے پاس کچھ پیپرز رکھوا گئے, میں پہنچا دوں. امانت یہ ہے کہ فوٹو کاپی نہ ہو میرے پاس پھر. تو میرے عزیزوں ہم نے امانت کو بہت سمیٹ دیا ہے. امانت صرف پیسوں کی امانت نہیں ہے, امانت کردار کی امانت بھی ہے, زبان کی امانت بھی ہے. میں صرف ایک جملہ رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے ہر بھائی اور بہن سے کہنا چاہتا ہوں. میں نے اور سے پہلے بھی اس موضوع پہ گفتگو کی ہے, چونکہ ہمارے معاشرے کی بہت سی مشکلات صرف اس ایک خرابی سے پیدا ہوتی, اس لیے میں بار بار پلٹ کے آتا ہوں. آج ذرا سے کہیں کچھ ہمارے ہاتھ لگا, SMS دوڑنا شروع ہو جاتے ہیں. ذرا سے کوئی بھنک کسی خبر کی لگی اور ای میل جانا شروع ہو جاتے ہیں. یہ ٹویٹر جتنے ہیں ان کا کام 99
3% جھوٹ کو بڑھانا اور پھیلانا ہے، پورے معاشرے میں بد اعتمادی کا ماحول پیدا کرنا۔ اللہ نے جن پر پردے ڈال رکھے ہیں ان پردوں کو کھینچ کھینچ کے سب ایک دوسرے کو رسوا کرنا ہے۔ مگر امانت کا صرف یہ مطلب نہیں، پیغمبر خدا کا جملہ ہے المجالس بالامانہ۔ مجلس عربی میں نشست کو کہتے ہیں، بیٹھکے کو کہتے ہیں، چونکہ یہاں پر بھی ایک نشست ہے امام کے نام پر، اس لیے مجلس حسین کہا جاتا ہے اس کو، حسین کے نام منسوب ہو گئی ہماری نشست، بیٹھیں گے تو حسین کے لیے، مولا علی کا غم منانے ہیں تب بھی کہیں گے ہی مجلس حسین ہے وہاں، کسی بھی معصوم کی شہادت وفات کا مسئلہ ہو لیکن کہتے ہی مجلس حسین ہے، اس لیے کہ ہم اتنا وابستہ ہیں اپنے مولا سے کہ ہماری نشست ان کے لیے ہوتی۔ لیکن مجلس بنیادی طور پر نشست کو کہتے ہیں، بیٹھکے کو کہتے ہیں، گیدرنگ کو کہتے ہیں۔ مجلس اور میٹنگ میں تھوڑا سا فرق ہے، شاید گیدرنگ میٹنگ کے لیے ہو سکتا ہے استعمال ہوتا ہو، وہ جو آپ اپنے ڈرائنگ روم میں 3 آدمی 5 آدمی 2 آدمی بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں بغیر کوئی موضوع طے کیے ہوئے، وہ ہے مجلس، وہ نشست، وہ ہمارا اجتماع، یہ ہے مجلس، خالی یہ نہیں مجلس ہے۔ پیغمبر نے فرمایا المجالس بالامانہ، تمہاری نشستیں امانت کے ساتھ ہونا چاہیے، جہاں سے نکلو اس کو وہیں چھوڑ کے آؤ، اسے کہیں اور لے کے نہ جاؤ۔ تو ہمارے درمیان بے اعتمادی کا ماحول کیوں پیدا ہو گیا ہے؟ بھائی بھائی سے لڑتا ہے، پتہ نہیں بات کہاں نکل کے پہنچ جائے، اس لیے کہ بھائی بھابھی سے بتائیں گے اور بھابھی پھر اپنے میکے سے بتائیں گے، پھر ان کا میکا ان کی سسرال کو بتائے گا، پھر ان کی سسرال ان کے سمدھیانے کو بتائے گا، اور کہاں سے کہاں نکل جائے گا۔ المجالس بالامانہ، اس ایک بے توجہی سے میرے عزیزو، جان بوجھ کے بھی نہیں، بہت کچھ آدمی سمجھتا ہی نہیں ہم یہ غلطیاں ہو رہی ہیں ہم سے، ہم دور ہٹ رہے ہیں، ہم کوئی ایسا کام کر رہے ہیں جو اللہ کو ناراض کرنے والا ہے۔ ہمارے درمیان سے باتیں نکل کے، منبر سے اتر کے آدمی زمین تک پہنچتا نہیں، پہلے اس سے پہلے خبر پھیل کے افواہیں اڑنا شروع ہو جاتی، آج یہ پڑھ دیا آج وہ پڑھ دیا، امانت کے خلاف۔ مولا کائنات کا کردار یہ ہے کہ اتنا ایسا مضبوط کردار ہو کہ دوست نہیں دشمن بھی تمہارے اوپر اعتماد کرے، دشمن بھی تمہارے اوپر اعتماد کرے۔ بس میرے عزیزو، بد نصیب تھے وہ انسان جنہوں نے ایسے عظیم کردار کے انسان کو اپنے درمیان رہنے نہ دیا۔ سر پہ ضربت کھا کے، کیسی ضربت پڑی تھی، در خیبر کو 2 انگلیوں کے اشارے سے اکھاڑنے والا، 2-3 فقرے ذکر مصیبت بھی ہو جائے، وقت ختم ہو گیا۔ در خیبر کو 2 انگلیوں کے اشارے سے اکھاڑنے والا، اس کی صورتحال یہ تھی کہ تاریخ کہتی ہے کہ نماز کی تکمیل کے بعد جب حسنین نے چاہا کہ اپنے بابا کو اشارہ کیا تھا نماز مکمل کراؤ، اس کے بعد جب چاہا کہ گھر کی طرف لے چلے تو نہ قدموں پہ کھڑے ہو سکتے تھے، نہ آغوش میں لیا جا سکتا تھا، چٹائی یا کمبل بچھا کے اس میں لٹا کے حسنین چاہنے والوں کے ساتھ در علی تک پہنچے تھے۔ آواز تو پہلے ہی آ چکی تھی، علی مرتضیٰ شہید ہو گئے، وسیع مصطفیٰ مار دیے گئے، ارکان ہدایت گر گئے۔ مجھے نہیں معلوم یہ آواز زینب و ام کلثوم کے کانوں تک پہنچی تو کیسی بے چینی رہی ہوگی، لیکن تاریخ اس طرف ضرور اشارہ کرتی اس منظر کی طرف کہ غش کے عالم میں علی اپنے دولت خانے تک پہنچے ہیں، اور اس کے بعد ایک مرتبہ باہر سے چاہنے والوں کی رونے کی آوازیں آ رہی تھیں اور اندر سے بیٹیوں کی رونے کی آوازیں اٹھ رہی تھیں۔ اسی کمزوری کے عالم میں آنکھیں کھول کے اشارہ کیا تھا کہ میرے چاہنے والوں سے کہو چلے جائیں، اپنے گھروں کو واپس چلے جائیں۔ میرے مولا کیوں، کاش شاید وجہ یہ ہو کہ میری بیٹیوں کی آواز نال و شیون کی ان کے کانوں تک پہنچ رہی ہے۔ مولا یہ چاہنے والوں کا مجمع ہے، آپ کی بیٹیوں کی آواز ان تک پہنچ رہی ہے تو آپ بے چین ہو رہے ہیں۔ اور اسی کوفے میں وہ وقت بھی آنے والا ہے جب زینب و ام کلثوم بے ردا بے کجاوا اونٹوں پر اسی کوفے کے بازار سے گزاری جائیں گی، نہ سر پہ مقنا ہے نہ چادر ہے۔ علی کی بیٹی پکار پکار کے کہہ رہی ہے تم میں کوئی ایسا غیرت مند نہیں جو لا کے ایک چادر میرے سر پہ ڈال دے، مگر کوئی نہیں ہے جو بنت مرتضیٰ کے حجاب کا انتظام کرے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم۔ آج کے میزبانوں کی مغفرت کے لیے دعا کر لیجیے گا نماز میں،
اور سورہ فاتحہ ان کے مرحومین کے لیے سورہ فاتحہ کی تلاوت کر دیں. وقت اذان ہو چکا.